یہ معیار حاصل کرنے کے بعد جب خدا تعالیٰ نے آپ کی امت کے افراد سے اپنی محبت کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ مشروط کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ اپنی مغفرت طلب فرما رہے ہیں۔ بس یہ نمونے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انفرادی طور پر بھی تسبیح و تحمید کے طریق سکھا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور تقدیس کا اظہار حقیقی رنگ میں کرنے کا پتہ چلے۔ امت کے آپ کے لیے درود و سلامتی بھیجنے پر تسبیح و تحمید اور شکر گزاری کا وہ اظہار فرمایا کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ایک شکر گزاری اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر درود کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ یہ امت کے لیے بخشش کا سامان ہو گیا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس لیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ میری امت کو بخشنے کا سامان فرما رہا ہے، اور کیا مقام اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما رہا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی صورت میں کامیابی عطا فرمائی تو تسبیح و تحمید اور شکر گزاری کا وہ اعلیٰ نمونہ ہے، اور عاجزی کا وہ اعلیٰ نمونہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی یہ سب تسبیح کے نمونے دکھا کر اور سکھا کر امت کو اس طرح متوجہ فرمایا ہے کہ تمہاری بقا اور تمہاری کامیابی اور تمہاری ترقی اور تمہاری فتح بھی اسی میں ہے کہ دنیاوی اسباب پر بھروسہ نہ کرو بلکہ رب اعلیٰ کی تسبیح اور تحمید کرو جو رب العالمین ہے۔ یاد رکھو بے شک اپنے اپنے رنگ میں بعض اور بھی رب ہیں جن سے تمہیں واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ شروع میں، ابتدا میں بچہ جب ہوتا ہے انسان، بچے کی پرورش میں بھی اس کے ماں باپ حصہ لیتے ہیں، اس لحاظ سے وہ بھی رب کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بڑا ہوتا ہے اور دنیاوی کاموں میں پڑتا ہے، افسران ہیں، بادشاہ ہیں، ملکی سربراہ ہیں جو ایک طرح سے پرورش میں حصہ لیتے ہیں، لیکن ان سب کی ربوبیت جو ہے وہ نقائص سے پر ہے، کامل نہیں ہے۔ ماں ہے جو سب سے زیادہ خالص ہو کر بچے کی پرورش کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی کاملیت نہیں ہے، اس لیے اس کی پرورش میں بھی کمیاں رہ جاتی ہیں۔ کبھی بچے کو زیادہ کھلا دیا تو وہ بیمار ہو گیا، کبھی خوراک کا خیال نہ رکھا تو کمزور ہو گیا، کبھی کسی اور طرف توجہ ہو گئی تو بچے کی نگہداشت صحیح طرح نہ ہو سکی، کبھی کسی چیز میں کمی رہ جاتی ہے، کبھی کسی چیز میں۔ تو اسی طرح تمام دنیاوی افسران ہیں یا مالک ہیں ملازمین کے، وہ سب کمزور ہیں، اور پھر یہ تو چاہتے ہیں وہ لوگ کہ ان کی تعریف کی جائے، لیکن وہ تعریف چاہتے ہیں کروانا جس پر وہ کبھی پورا نہیں اترتے، اور یوں اکثر جھوٹی تعریفیں اور خوش آمدیں کرنی پڑتی ہیں جس سے پھر انسان کو جھوٹی خوش آمدیں کر کے، تعریفیں کر کے طبیعت میں بعض دفعہ منافقتی پیدا ہو جاتی ہے۔
لیکن رب اعلیٰ وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، جس کی تعریف حقیقی ہے، جس نے رحمانیت کے جلوے دکھاتے ہوئے بھی پرورش کے انتظام کیے ہیں، اور جو رحیمیت کے جلوے دکھاتے ہوئے بھی اپنے بندوں کے لیے بے انتہا فضل نازل فرماتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، وہ مجیب بھی ہے۔ غرض کہ اس کے بے انتہا اور بھی نام ہیں، صفاتی نام ہیں، جس کے مطابق وہ اپنے بندوں سے سلوک بھی کرتا رہتا ہے۔ بس ایک مومن کو چاہیے کہ سب اسم ربک الاعلی پر عمل کرتے ہوئے اس کامل الصفات اور اعلیٰ رب کی تسبیح کرتا رہے، اور اس کی تمام خیر کی جو صفات ہیں ان سے حصہ لینے کی کوشش کرے، اور اس کی ناراضگی اور پکڑ سے بچنے کی کوشش کرے۔ ہر خیر کے ساتھ شر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تمام قسم کے شرور سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، اور حقیقی تسبیح کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ قرآن کریم میں تسبیح کے ذکر میں کوئی جو بیان ہوا ہے اس میں نمازوں کو بھی تسبیح کے ساتھ ملایا گیا ہے، یعنی نمازیں بھی ایک قسم کی تسبیح ہیں، بس ان کی پابندی کرنا اور باقاعدگی سے ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، تبھی سب اسم ربک الاعلی کا صحیح ادراک حاصل ہوگا۔ پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے رب کے نام کو دنیا میں بلند کرنا، یہ بھی حکم ہے، اپنے رب کے نام کو دنیا میں بلند کر۔ اس بارے میں جب سب سے اول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بھی اعلیٰ ترین نمونے آپ نے ہی قائم فرمائے۔ آپ نے دعوت اللہ کا حق قائم فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ داعین الی اللہ ہے، بیز نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا گیا آپ کو۔ اور جب آپ کو فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول تیرے رب کی طرف سے جو کلام اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا، تو اس کا بھی آپ نے حق ادا کر دیا، کیونکہ اس کے بعد رب اعلیٰ کے نام کی سربلندی جو پہلے ہی آپ کا مقصود تھی اس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ نرمی سے، حکمت سے، احسان کرتے ہوئے اور صبر دکھاتے ہوئے آپ نے ہر حالت میں تبلیغ کے کام کے حق کو ادا کرنے کی کوشش فرمائی۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے اس حق کو ادا کیا۔ مشکلات بھی آئیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے آپ کے قدم آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ کوئی خوف، کوئی ڈر آپ کو اس کام سے روک نہیں سکا۔ یہی روح آپ کی قوت قدسی نے صحابہ میں بھرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کے لیے وہ بھی قربانیاں دیتے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی خلق فسوی، یعنی جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حالت میں پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر تمام ضروری طاقتیں رکھتی ہیں اور ترقی کے مادے اس میں موجود ہیں۔
عموماً ایک نارمل انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے بچے کی، تو اس میں تمام ضروری طاقتیں بھی موجود ہوتی ہیں، اور جوں جوں اس کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، اور جس طرح پہلے بھی زمانوں میں ہوتی رہی، ان طاقتوں میں اس ماحول کے لحاظ سے نکھار پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بے شک بعض ذہنی اور جسمانی لحاظ سے کمزور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ عمومی حالت نہیں ہے۔